اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس و تدریس، واعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمت میں مشغول تھے کہ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلے کو روشن کراؤ۔ وہ حکم سنتے ہی چل دیے اور رات کے وقت ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سامنے ہی بلند چبوترے پر شہر کے بڑے لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس بھی اسی چبوترے پر بیٹھا کرتے۔ مولانا روم نے یہیں ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زرقوب کے حجرے میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر شمس کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانے نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا کہ اب وہ کسی کے کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنے کے خوف سے چپکے سے نکل کر دمشق چلے گئے۔ جدائی کے اس غم میں جلال الدین رومی کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو اشعار پڑھتے تو شاگرد ان کو لکھ لیا کرتے۔ جمع ہو کر یہی اشعار مثنوی بن گئے، جن کے ذریعے عقائد و کلام کی بحث، معجزہ اور تصوف، توحید و عبادت، فلسفہ و اخلاق اور سائنس جیسے علوم کی دلکش انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں بلکہ علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی سن 672 ہجری اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں دیں تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑھتی تھی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ دلائل النبوہ للاصفہانی کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ارادے سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، پھر بھی اس کے جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک سنت کے بارے میں موت تک دین پر جمے رہنے کی دعا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، معدے کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے
وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرے اور تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کی مغفرت فرما، صبر و شکر اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ اپنی شایان نشان عطا فرما دیجیے، بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔